نئی گیم کی وجہ سے حالات وہ ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں ایک بار پھر مختلف سٹیک ہولڈرز کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت انگیج کرنے کی کوششیں نظر آنے لگی ہیں۔ اچھا، اب ان کوششوں کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمارے حکمرانوں کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے وہی پہلا گمان تو یہی ہوتا ہے نا کہ حکومتی جماعتیں اور نظام کے دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کر کے اپنے سیاسی آپشنز کو اوپن رکھنے کا تاثر دے رہے ہیں تاکہ پھر زیادہ سے زیادہ حصہ وہ وصول کیا جا سکے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس نظام کے اصل سٹیک ہولڈرز کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ موجودہ حکمرانوں کی مردہ سیاست کا جنازہ اب مزید اٹھانے کے قابل نہیں رہا، جس کے لیے پھر پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس میں سے پھر کون سی وجہ ہے؟ تو فی الحال حتمی طور پہ تو دیکھیں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر واقعی اگر پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سپیس دینا مقصود ہے تو اس کا پھر ایک ہی لٹمس ٹیسٹ ہے، اور وہ ہے عمران خان کے ساتھ رکھا جانے والا سلوک۔ تو کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو بھئی ابھی تک تو کچھ ایسا دکھائی نہیں دیا۔ اچھا، پھر گزشتہ روز ایک بار پھر عمران خان کی فیملی کو آپ نے دیکھا کہ ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اسی طرح پھر بشرا بی بی کی بیٹی کی جانب سے اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو ایک عدالتی حکم کے تحت درخواست دی گئی تھی جس میں ان سے ملاقات کی اجازت دینے کی استدعا کی گئی تھی، لیکن بذریعہ ہائی کورٹ دی جانے والی یہ جو درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ وہ اتنے زیادہ طاقتور ثابت ہوئے کہ ان کے سامنے ہائی کورٹ کے جج بھی التجا کرتے ہی رہ گئے۔ اب جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس حوالے سے ہائی کورٹ میں جو جواب جمع کرایا نا، اس سے تو بالکل واضح یہ ہو گیا کہ موجودہ رجیم کی عمران خان سے متعلق پالیسی میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ ملاقات کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے یہ اعتراض لگایا کہ ملاقات کے بعد بشرا بی بی کی بیٹی سیاسی گفتگو کرتی ہیں اور ان کی بہن مریم وٹو وہ ٹویٹس کرتی ہیں، لہٰذا ملاقات کی اجازت وہ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، پھر انٹرسٹنگ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب جیل سپرنٹینڈنٹ کے اس جواب پر عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل، ایڈوکیٹ جنرل اور جج کے درمیان مکالمہ ہوا، جس سے پھر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ عمران خان سے جڑے کسی بھی معاملے پر موجودہ عدالتوں کے پاس آزادانہ فیصلہ کرنے کا کتنا اختیار ہے۔ اچھا، ہوا یہ کہ جیلر کے جواب پر بشرا بی بی کی بیٹی کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ مریم وٹو تو بیرون ملک رہتی ہیں اور وہ کبھی اڈیالہ جیل گئی ہی نہیں ہیں، لہٰذا کسی تیسرے فرد کے ٹویٹس کی بنیاد پر بیٹی کو ملاقات سے کیسے روکا جا سکتا ہے، جس پر جج صاحب نے سرکاری وکیل کو یہ کہا کہ آپ ان سے اس سے متعلق بیان حلفی لے لیں، پھر دوسرے الفاظ میں اس بات کی تحریری ضمانت یعنی کہ لے لیں کہ آئندہ کوئی سیاسی ٹویٹ نہیں ہوگا، لیکن سرکاری وکیل نے بجائے اس اعتراض کو دور کرنے کے وہ فوراً سسٹم کو ڈھال بنا لیا، اور پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے پابندی نہیں لگائی ہے، جیل میں 7200 قیدی ہیں، سب کی ملاقاتیں دیکھنی ہوتی ہیں جو کہ پریزن مینجمنٹ سسٹم کے تحت ہوتی ہیں، ہم نے پورا سسٹم دیکھنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اگر سرکاری وکیل کی اس رام لیلا کو اگر میں سادہ الفاظ میں بیان کروں تو پھر اس کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقاتیں کروانا وہ سسٹم کا استحقاق ہے، اور ہمارا کام وہ صرف سسٹم کو فالو کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جج صاحب نے بھی سسٹم کو فالو کرنا ہی مناسب سمجھا، لیکن جاتے جاتے تاریخی کلمات کہے۔ اب تاریخی اس لیے کہ نہ کہتے ہوئے بھی وہ سب کہہ گئے۔ جج صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو بہت اچھا سسٹم ہے، ہم اس کے طریقہ کار کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے فیئر ہونا چاہیے، آپ جیل مینول کے مطابق ہی کام کریں، اور ہم جلد بازی میں اس درخواست پر فیصلہ نہیں کریں گے، لہٰذا ہمیں ٹھیک طریقے سے پورے سسٹم کو سمجھ کر فیصلہ کرنے دیں، لیکن آپ کے لیے اس دوران جب ممکن ہو بشرا بی بی سے بیٹی کی ملاقات کروا دیں۔ لیکن دیکھیں، اب یہاں پر ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اگر سرکاری وکیل کی جانب سے سسٹم کی دی گئی دلیل وہ اتنی وزنی اور قانونی تھی تو پھر ملاقات کروانے کی التجا کیوں کی گئی، اور اگر دلیل میں وزن ہی نہیں تھا تو پھر براہ راست حکم کیوں نہیں دیا؟ تو وہ اس لیے کہ جج صاحب کو بھی اچھی طرح سے یہ پتا ہے کہ اگر وہ حکم دے بھی دیں گے تو جیلر کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگنی، اور وہ جیلر کا ظاہر ہے کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔